News updates are brought to you by Style Boost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور 26 رمضان المبارک 1441 ہجری 7 جیٹھ 2077 مئی 2020 عیسوی کی 20 تاریخ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان آج کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر رحمت اور مغفرت طلب کریں گے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ 27ویں رمضان المبارک کی رات دنیا بھر کے مسلمان خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی رات بھی 27ویں رمضان کی رات ہے۔ دنیا بھر کی طرح کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں بھی مساجد میں SOPs پر عمل ہو رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمان اپنے رب سے مغفرت اور کرونا وائرس سمیت ہر قسم کی بیماریوں سے نجات اور دین اسلام کی ترقی، ترویج، خوشحالی اور امن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ گھروں پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ذخیرہ اندوز اور منافع خور سن لیں، ذاتی لالچ کے لیے عوام کے مفاد سے کھیلنے والوں کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ 56% گندم کی خریداری کا ہدف پورا کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کے پاس گندم کا وافر ذخیرہ اور گندم امپورٹ کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کر رکھی ہے، جس میں کسی صورت اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا اور حکومت کے مقررہ ریٹ پر ہی عوام کو آٹا ملے گا۔ پریس کانفرنس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ، ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، ڈائریکٹر خوراک ارشد وٹو، SSP نجیب الرحمان بگوی بھی موجود تھے۔ کمشنر نے مزید کہا کہ جو کسان باردانہ لے گئے ہیں اور گندم نہیں لائے، ان کے خلاف مقدمات درج اور گندم سمیت باردانہ ضبط کیا جائے گا۔ سرگودا ڈویژن میں گندم کی خریداری کا ٹاسک پورا ہونے تک تمام سرکاری محکمے فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ڈیزل کی شارٹیج، میدا سمیت دیگر اجناس پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہدائے پولیس ہمارے ہیرو ہیں اور ہم اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ IG پنجاب شعیب دستگیر کی خصوصی ہدایت پر DPO سرگودا فیصل گلزار نے شہدائے پولیس کے گھروں میں جا کر ان کی فیملیز کا حوصلہ بڑھایا، بچوں پر دست شفقت رکھا اور عید کے تحائف پیش کیے۔ ہمارے ڈپٹی ایڈیٹر قمر رسول نظامی نے رپورٹ دی ہے کہ سرگودا پولیس نے گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی جام شہادت نوش کرنے والے پولیس کے افسران اور جوانوں کی فیملیز کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا۔ DPO فیصل گلزار نے اس موقع پر کہا کہ سرگودا پولیس کے 33 افسران اور جوان عوام کے جان و مال کے تحفظ کے مشن کے دوران جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بھلوال میں دورہ کے دوران ASP بھلوال ماہم خان، DSP سلہ والی ملک عثمان اوان اور دیگر افسران بھی DPO سرگودا کے ہمراہ تھے۔ کاروبار اور صنعتوں کی بحالی کے لیے شرح سود کو 5% پر لایا جائے، ورنہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تاجروں اور صنعتکاروں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ان حالات میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں صرف 1% کمی کی ہے، جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک نے شرح سود 0 کر دیا ہے۔ مظہر احمد ملک نے کہا کہ شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تاجروں اور صنعتکاروں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے حکومت فوری اقدامات کرے۔
ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نییر شیخ نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ سال سے فصلوں کی انشورنس پالیسی متعارف کروا رہی ہے اور 5 ایکڑ تک کے کسانوں کے بیمہ کی اقساط حکومت خود ادا کرے گی۔ اس سکیم کے تحت 50% کم پیداوار کی صورت میں کسانوں کو زر تلافی ادا کیا جائے گا، جبکہ کسانوں کی شکایت پر ڈپٹی کمشنر سرگودا نے محکمہ لائیو اسٹاک کے فرائض میں غفلت برتنے والے اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم دیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر جنرل اسٹینڈ پر مسافروں کی سہولت کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری RTA فاروق حیدر عزیز نے کہا کہ انسداد کورونا وائرس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مسافروں سے ناجائز کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سابق میئر اور معروف بلڈرز ملک اسلم نوید نے کہا ہے کہ میرے تمام کمرشل اور رہائشی منصوبے 100% شفاف اور قوانین اور ضوابط پر پورے اترتے ہیں۔ ملک اسلم نوید نے کہا کہ خیابان نوید میں ایک نالا کی سرکاری جگہ کا کیس بورڈ آف ریونیو کے پاس ہے اور اس پر جو بھی فیصلہ ہوگا عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور عوام کو اچھے رہائشی منصوبے دینے کا مشن جاری رہے گا۔ باقی ہم نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا، ہم بالکل یہ کھلی کتاب ہے ہمارا خیابان نوید، ہم نے جو اس کی پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ جو بھی قانونی حکم ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے کلائنٹس کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کنفرم رہیں کہ انشاءاللہ ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا اور نہ کریں گے۔ آپ ان باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ فنکاروں نے بلا امتیاز رنگ و نسل لاک ڈاؤن اور اس مشکل گھڑی میں ثابت کر دیا کہ وہ حساس طبیعت اور درد دل رکھتے ہیں۔ سرگودا میں پاکستان شوبز فرنٹ نے روشن ضمیر تنظیم کے ساتھ مل کر ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ، پولیس، عدلیہ، ٹریفک پولیس اور عوام میں مفت سینیٹائزر اور میڈیکل ماسک تقسیم کیے۔ اس مہم میں سرگودا کے معروف فنکاروں انعام خان، وحاج خان، شاہ نذیر خان، ملک عرفان حیدر، حنیف ضیاء، قاسم علی، ارشد شیخ، روشن ضمیر تنظیم کے شیخ محمد ابو بکر، جاوید اور دیگر رضاکاروں نے بھرپور حصہ لیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے حکومت پنجاب کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ہڑتال ختم کر دی ہے اور فلور ملوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں نسیم حسن نے نواز شرح نیوز کو بتایا کہ سیکٹری خوراک کے ساتھ معاہدہ کے تحت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری تک فلور ملیں 7 دن کا سٹاک رکھنے کی پابند ہوں گی، جبکہ رمضان المبارک تک آٹے کا 20 کلو گرام کا تھیلا 805 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران سرگودا میں میدے کی تھیلے کی قیمت 38 روپے سے بڑھ کر 45 روپے ہو گئی ہے۔ سماجی حلقوں نے کمشنر سرگودا سے مطالبہ کیا ہے کہ عید الفطر کے قریب میدے کی قیمت میں 700 روپے اضافے کا نوٹس لیا جائے، ورنہ مٹھائی اور بیکری آئٹم کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ درد دل رکھنے والے کورونا وائرس سے متاثرہ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ خوشاب کی گردیزی اور امان مارکیٹ کے مالکان نے 42 دکانداروں کے کرائے معاف کر دیے۔ دکانداروں نے بہادر خان گردیزی اور ملک ذیشان اعوان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس مشکل گھڑی میں مالکان نے کرائے معاف کر کے انسانیت کی خدمت کی روشن مثال قائم کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الحاج عمر خان گردیزی نے کہا کہ 2 ماہ کے مسلسل لاک ڈاؤن سے چھوٹا کاروباری طبقہ بے حد پریشان ہے۔ صاحب حیثیت لوگ ان کی مدد کریں، یہ ایک نیک عمل ہے۔ خوشاب کی معروف سماجی شخصیت ملک شیر افضل ٹوانا نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، مگر کاغذی کارروائی کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول پمپوں پر ڈیزل دستیاب نہیں ہے، جبکہ نوزل اور دکانوں پر ڈیزل 95 سے 100 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ شوگر ملوں میں لاکھوں ٹن چینی سٹاک پڑی ہے، وہاں کسی نے چھاپا نہیں مارا۔ ہر طرف اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کسانوں سے زبردستی گندم چھینی جا رہی ہے۔ وزیراعظم حقائق کو مد نظر رکھ کر اقدامات کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔